رخصتی کے وقت بیٹی کو یہ دعا ضرور سکھائیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام میں نکاح کو محض ایک سماجی معاہدہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے عبادت، سنت نبوی اور ایک عظیم ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ بیٹی اور بیٹے دونوں کی شادی والدین کے فرائض میں سے ایک اہم فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن بیٹی کی شادی کو خصوصی طور پر اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ اسلام میں بیٹی کی کفالت، اس کی حفاظت، اس کی بہترین تربیت اور اسے عزت و وقار کے ساتھ رخصت کرنا ایک بڑی نیکی اور باعث برکت عمل ہے۔ بیٹی والدین کے لیے رحمت قرار دے دی گئی ہے، اور اس رحمت کو اس کے اصل مقام تک پہنچانا یعنی ایک ایسے گھرانے میں اس کی شادی کر دینا جہاں وہ عزت، محبت اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسلام میں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ بیٹے کی شادی بھی اہم ہے، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے۔ بیٹا خود کفیل ہو کر ایک خاندان کا سربراہ بنتا ہے، اس لیے اس کے نکاح میں بنیادی طور پر اس کی اپنی رضامندی، ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت اور دین پر استقامت کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ بیٹی کی شادی میں ایک طرح کی والدین کی سرپرستی، رہنمائی اور فیصلہ سازی نسبتاً زیادہ شامل ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث میں بیٹیوں کو عزت سے پالنے اور عزت سے رخصت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسلام کی نظر میں شادی محض جسمانی یا معاشرتی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں پاکیزگی، ذمہ داری، محبت، قربانی اور سکون لے کر آتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس آیت میں وہ مقصد واضح ہوتا ہے جو نکاح کو محض دنیاوی رسم نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے انسان کی روحانی، ذہنی اور معاشرتی تشکیل کا انتہائی لازمی حصہ بنا دیتا ہے۔ بیٹی کی شادی کے حوالے سے اسلام نہ صرف والدین کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ شادی میں دکھاوا، مقابلہ بازی، فضول خرچی یا ایسی رسومات جو شریعت سے ہٹ کر ہوں جائز نہیں۔ بیٹی کو تکلیف، بوجھ یا ذہنی دباؤ میں رکھ کر شادی کرنا درست نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے واقعات اس بارے میں بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ کا مقام حاصل ہے، ان کی شادی سادگی، برکت، محبت اور توکل کا ایک روشن نمونہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے رائے لی اور یہ پوچھا کہ وہ اس رشتے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیٹی کی رضامندی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نکاح کے وقت جہیز کا کوئی بھاری بھرکم بوجھ نہیں رکھا گیا، نہ فضول تقریبات ہوئیں، نہ دکھاوے کے انتظامات، بلکہ چند سادہ چیزیں فراہم کی گئیں جو اس وقت کی ضروریات کے مطابق تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف اتنا کہا کہ اپنی ذرہ بیچ کر کچھ سامان زندگی لے آؤ۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ سامان میں چند مٹی کے برتن، ایک چکی، چند چادریں، چند گھریلو چھوٹے موٹے برتن شامل تھے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل اہمیت دلوں کے ملاپ کی تھی، گھروں کے ملاپ کی تھی، اور اس بات کی تھی کہ زندگی محبت اور تعاون کے ساتھ کیسے گزاری جائے۔
جب شادی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہایت محبت سے رخصت کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ کو عزت دینا وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں والد اور بیٹی کے درمیان بے حد محبت، دعا اور برکت شامل تھی، اور یہی ہر باپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت اور محبت کے ساتھ رخصت کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین کے لقب سے جانی جاتی تھی، ان کی شادی بھی اسلام کے ابتدائی دور کی وہ اہم مثال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت ہمیشہ اخلاق، دیانت اور دین کی پختگی کو معیار بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خاندان کے ملاپ اور دین کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم تھی، اور وہ بعد میں علم، حدیث اور فقہ کا وہ عظیم سرمایہ بن گئی کہ جس سے آج بھی مسلمان رہنمائی لیتے ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی عزت، تعلیم، رائے اور شخصیت اسلام میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا علم اتنا وسیع تھا کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور وہ اسلام کی تعلیمات کو بہترین فہم اور حکمت سے آگے پہنچاتی رہی۔ ان کی ازدواجی زندگی میں جو پاکیزہ احترام اور باہمی اخلاق تھا، وہ اسلام کی اس تعلیم کو واضح کرتا ہے کہ نکاح کا تعلق صرف دو افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کی عزت، کردار اور اخلاق کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ اسلام والدین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف اس گھر میں بھیجیں جہاں دین، اخلاق، کردار اور ذمہ داری کا احساس موجود ہو۔ خوبصورتی، دولت اور دنیاوی معیار کو بنیاد بنانا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 خاندان، نمبر 3 خوبصورتی اور نمبر 4 دین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین والی عورت کو ترجیح دو، یعنی اصل معیار دین ہے، نہ کہ دنیاوی چیزیں۔ اسی طرح والدین کو بھی سمجھایا گیا کہ بیٹیوں کی شادی میں تاخیر کرنا، غیر ضروری شرطیں رکھنا، غیر حقیقی توقعات رکھنا یا ایسے مطالبات کرنا جن سے رشتہ مشکل ہو جائے، یہ سب روا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مناسب رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق پر اطمینان ہو تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں بہت سی بچیاں اسی لیے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں کہ والدین کسی خاص معیار کے انتظار میں ہوتے ہیں، یا معاشرتی رسموں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ شادی ممکن ہی نہیں رہتی۔ اسلام ان غیر ضروری پابندیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بارے میں بھی اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک نوجوان جب ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو اسے نکاح کرنا چاہیے تاکہ وہ پاکیزہ اور باوقار زندگی گزار سکے۔ بیٹے کی شادی میں بھی والدین کی رہنمائی، تربیت اور نرمی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک بیٹا جب گھر بساتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی بیوی کا کفیل بنتا ہے بلکہ ایک نئی نسل کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اس کا دین دار ہونا، طاقتور کردار رکھنا اور ظلم نہ کرنا، نرمی اختیار کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا بنیادی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ یہ معیار ہر بیٹے اور ہر داماد کے لیے رہنمائی کا روشن چراغ ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے، اس میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے، ہر قدم پر تقوی اختیار کیا جائے، جہیز کا بوجھ کم سے کم رکھا جائے، وراثتی یا قبیلائی روایت کو بدلنے کے لیے لڑکیوں کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے، اور شادی کا مقصد اللہ کی رضا، خاندان کا سکون اور نسل کی پاکیزگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔
آج بہت سے والدین یہی سنت چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ دنیا کی سب سے محترم بیٹی کی شادی بھی سادگی سے ہوئی، اور پھر عام سی مسلمان کیوں دنیا کی خاطر اپنی بیٹیوں پر بوجھ ڈالے؟ بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا اور اسے اس کے نئے گھر کے آداب سکھانا، اسے محبت، عزت اور بربادی کی تلقین کرنا، یہ سب والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسری طرف بیٹے کو یہ سکھانا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی، برداشت، نرمی اور عزت سے پیش آئے، یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان احترام، باہمی اعتماد اور یکجائی پیدا ہو تو گھر میں سکون رہتا ہے۔ جب نکاح اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جب فیصلہ دین، اخلاق اور ذمہ داری کے معیار پر ہوتا ہے تو گھروں میں برکت اترتی ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں، خاندان مضبوط رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب اس دعا کی بات کرتے ہیں جو بیٹی کو رخصت کرتے وقت اگر سکھا دی جائے تو وہ دعا پڑھے تو وہ اپنے گھر میں ہمیشہ شاد و آباد رہے گی۔ اس کا شوہر اور اس کا سسر اور اس کی ساس اور گھر والے تمام اس کے ساتھ بے حد محبت کریں گے اور وہ اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ عزت پائے گی۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بردبار سخی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دعا کی برکت سے وہ بیٹی اپنے سسرال میں پریشانیوں سے محفوظ رہے گی اور سسرال اور خامد کے دل میں اس کی عزت رہے گی۔ آخر میں اسلام کا پیغام نہایت واضح ہے کہ شادی کو آسان کرو، بیٹیوں کو عزت سے اور بغیر بوجھ کے رخصت کرو، بیٹوں کو ذمہ دار بنا کر گھر بساؤ اور نکاح کو دکھاوے کی رسم نہیں بلکہ سنت نبوی بنا کر ادا کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی سادگی، حضرت علی کی محبت اور ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علم کی حکمت اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، یہ سب مل کر ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ مسلمان خاندان نکاح کو عبادت سمجھ کر کریں، اسے مشکل نہ بنائیں اور آنے والی نسلوں کو محبت، رحمت اور دین کی بنیاد بنا کر آگے بڑھیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو گھروں میں سکون، دلوں میں محبت اور معاشرے میں استحکام پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے بچائے